بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ٹی بیس میں خوش آمدید. دوستو ایکسل کی تیسری کلاس کے ساتھ میں امین الاسناد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. پچھلی کلاس میں ہم نے یہ ہوم مینیو کے تمام کمانڈز پڑھ لیے تھے. آج کی کلاس کو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں, ایک سمپل ٹیبل بنا لیتے ہیں. دوستو ہم یہ اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ انفو فارم بنا رہے ہیں. یہاں پر 3 ٹپس میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سیریل نمبر ہم وہ جنریٹ کریں گے جو آٹو جنریٹڈ ہو, یعنی آٹومیٹیکلی وہ نمبر یہاں پر لکھ دیں 1 2 3 4 5. اور اس کے بعد ہم کچھ سیل فارمیٹنگ سے متعلق بات کریں گے کہ ٹیکسٹ سیل کیا ہوتے ہیں, نومیرک سیل کیا ہوتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اس کالم کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا چاہتا ہوں. اگر میں اس کو یہاں پر ڈبل کلک کر دوں گا تو اس سیل میں جتنا بھی کانٹینٹ لکھا ہوا ہے یہ اس حساب سے آٹومیٹیکلی اس سیل کو بڑا کر دے گا. مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنی مرضی سے تھوڑا سا چھوٹا رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس نیم ہے, نیم کو ہم تھوڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں. جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس سیل کو بڑا کرنا ہو تو ان دونوں سیلز کے درمیان آپ اپنے ماؤس کو رکھ دیں. آپ کے ماؤس کی شیپ اس طرح کی چینج ہو جائے گی. پھر کلک کر کے ڈریگ کر کے آگے کی طرف لے جائیں اور جتنا مناسب ہو آپ اس سیل کے سائز کو بڑھا دیں. پھر اس کے بعد ان دونوں سیلز کو اکٹھا ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میں بھی اسی طریقے سے سلیکٹ کر کے تھوڑا بڑا کرتا ہوں تو یہ دونوں ایک سائز کے بڑھ رہے ہیں. یہ چونکہ ہم نے سلیکٹ 2 سیلز کو کیا تھا. اب میں یہاں پر کچھ تھوڑی بہت فارمیٹنگ کر لیتا ہوں. ان دونوں سیلز کو, ان 3 4 سیلز کو میں نے مرج کرنا ہے تاکہ یہ ایک سیل بن جائے. اس کے سائز کو بڑھانا ہے اور پھر کوئی سا بھی فونٹ یہاں سے رکھ لیتے ہیں. ہم اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں اور اس کے فونٹس کو کلر دے دیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک ٹیبل بنانا ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ان باکسز پر آپ کلک کر دیں تو یہ ٹیبل میں کنورٹ ہو گیا. ہم نے اس کے سائز کو بڑھانا ہے. جو روز ہیں ان سب کو سلیکٹ کر کے کسی ایک سیل کو پکڑ کے بڑا کریا تو یہ تمام سیل ساتھ بڑے ہو جائیں گے. آج ہم پڑھیں گے اس میں انسرٹ مینیو, مگر میں چند ٹپس اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ فار ایگزامپل آپ نے یہ ٹیبل کریٹ کر لیا اور یہاں پر آپ سیریل نمبر آٹومیٹک دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ سٹارٹنگ ڈیجٹ لکھے. یہاں پر میں فار ایگزامپل 1 لکھ دیتا ہوں. 1 لکھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ ان سب میں 2 3 4 5 آٹومیٹیکلی فل ہو. تو اس سیل پر آ کر یہاں پر میں رائٹ کلک کر کے ڈریگ کر دوں گا نیچے کی طرف جہاں تک میں نے اس کو لے کے آنا ہے. یہاں تک میں چاہتا ہوں کہ میرے آٹو نمبر جنریٹ ہو جائے. یہاں پر میں ماؤس بٹن کو چھوڑ دوں گا. جیسے ہی چھوڑ دوں گا تو یہ والی ہمارے پاس مینیو آ جائے گی. اس میں ہوگا یہ دوسرے نمبر پر آپشن ہے فل سیریز. اس پر جیسے ہی کلک کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیریل نمبر آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو گئے. اب اس کے بعد ہم نے اس کو مڈل میں کرنا ہے تو یہ ہم نے اس کو مڈل میں کر دیا. یہاں پر میں کچھ نام لکھ دیتا ہوں. اب یہاں پر ان کے سٹیز لکھتے ہیں تو جیسے فار ایگزامپل پہلی سٹی میں میرے پاس اسلام آباد آ گیا. اب دوسری سٹی میں وہ پہلی والی سٹی کو ہی کاپی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس کی بورڈ سے شارٹ کٹ ہے کنٹرول کوما. جیسے آپ کنٹرول کوما کریں گے نیکسٹ سیل میں یہ کاپی ہوتے جائیں گے. تو یہ شارٹ کٹ آپ اپنے ساتھ یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ ایکسل کے تمام شارٹ کٹس کیز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا ایک فائل کی صورت میں. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا یا آپ گوگل سے بھی آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں. ایکسل میں جتنا کام آپ شارٹ کٹ کے ذریعے تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہاں پر میں کراچی لکھ دیتا ہوں. ابھی دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی میں فرسٹ الفابیٹ لکھتا ہوں کسی سٹی کا جو پہلے آ چکا ہو تو آٹومیٹیکلی اس سٹی کا نام ہمارے پاس آ جاتا ہے. یہ ایکسل کی بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ کو پورا ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے میں فیصل آباد لکھنا چاہتا ہوں تو جیسے ہی ایف لکھوں گا اس کالم میں جو بھی اس نام سے سیل اس کو ملے گا یہ اس کو یہاں پر فچ کر دے گا. تو آپ آسانی کے ساتھ بجائے اس کی کہ پورے نام آپ ٹائپ کر دیں یہاں پر صرف فرسٹ الفابیٹ جیسے ہی آپ لکھیں گے وہ نیم ریپیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پر جب میں موبائل فون نمبر لکھوں گا جیسے فار ایگزامپل میں رینڈملی کچھ نمبرز لکھتا ہوں تو آپ
دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ 0 اس سے ہٹا دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسل اس کو ایز اے نومیرک فیلڈ لیتا ہے، جبکہ یہ نومیرک فیلڈ نہیں ہے. اس کو ہم ٹیکسٹ ڈیفائن کریں گے کیونکہ نومیرکس میں کسی ڈیجٹ کے آگے 0 نہیں آ سکتا. سو ہم یوں کریں گے. اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ آپ ان سب سیلز کو سلیکٹ کر دیں. یہاں پر آ کے آپ رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل میں آ جائیں اور یہاں پر آپ اس کو ایز اے ٹیکسٹ سیل ڈیفائن کر دیں. اب اگر میں یہاں پر فون نمبر لکھوں گا تو یہ آ جایا کرے گا کیونکہ ایکسل اس کو ابھی ایز اے ٹیکسٹ فیلڈ لے رہا ہے. یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. سمجھانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ کو یہ نومیریکل ڈیجٹ لکھ رہے ہیں اور ساتھ 0 وغیرہ نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایز اے نومیرک یا جرنل کے طور پہ اس سیل کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. جب آپ اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کریں گے تو پھر اگر آپ پہلے بھی 0 لکھیں گے تو وہ پھر آئے گا. یہاں پر دوستوں میں آپ کو کچھ رائٹ کلک مینیو کی کچھ اور بھی آپشنز بتا دوں. اس فارمیٹ سیل میں بہت کام کے آپشنز ہیں. یہاں پر جب میں کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس اوپر مینیو میں نمبر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی سیل کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ نمبر میں ہو، ڈیٹ میں ہو، ٹائم میں ہو، ٹیکسٹ میں ہو، تو وہ آپ یہاں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس ٹیب ہے وہ ہے الائنمنٹ کا. اگر آپ کسی ٹیب جیسے فار ایگزامپل میں اس اسلام آباد کو تھوڑا سا ٹلٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا ٹلٹ کر دیں اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ ہو کے آ گیا. یا اس کو میں ٹلٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ اس کو کلک کر کے اس کی ڈائریکشن آپ چینج کر سکتے ہیں. اب اس سیل کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ وہ نظر آ جائے. اکثر اوقات آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہیں پر لکھنے کی، تو یہاں سے آپ اس کی ڈائریکشن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیکسٹ ہاریزونٹل، ورٹیکل، یہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں پر الائنمنٹ مینیو سے اس میں اور ریپنگ ٹیکسٹ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی سیل میں ڈیٹا زیادہ ہے اور سیل کا سائز چھوٹا ہے تو اور وہ ایک سیل میں نہیں آ رہا، تو جب آپ ریپ ٹیکسٹ پر کلک کریں گے تو چک لگائیں گے تو یہ ہوگا کہ پھر وہ نیچے کی طرف اسی سیل میں آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ فل ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ مرج سیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس مینیو میں. یہ بس تھوڑی سی کام کی چیزیں تھی. یہاں سے آپ فونٹس بھی چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ بارڈرز بھی دے سکتے ہیں اپنی کسی سیل کو. جیسے میں اسی کنٹیکٹ انفو کو بارڈر دینا چاہتا ہوں اس مینیو سے، تو یہاں سے بھی آپ اس کو بارڈر وغیرہ دے سکتے ہیں. یہاں سے مختلف سٹائل کی لائنیں بھی آپ لگا سکتے ہیں. جو بارڈر لائن ہوگی یا جو سیلز آپ نے سلیکٹ کیے ہیں تو اس کے ارد گرد کس طرح کی لائنیں ہونی چاہیے وہ یہاں سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد فل کا آپشن ہے. فل جس طرح میں بتا چکا ہوں اس مینیو میں بھی کہ یہاں سے آپ سیل کے کلر کو فل کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہے پروٹیکشن. اگر آپ نے کسی سیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو لاک کرنا ہے، تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے پورے ورک شیٹ کو لاک کرنا ہوگا. یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو آتے ہیں ہم اپنے انسرٹ مینیو پر. اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو ہم بات کر رہے تھے انسرٹ مینیو کی. انسرٹ مینیو میں ہمارے پاس ہم ٹیبل یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے یہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم بنے بنائے ٹیبل بھی یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں. تو وہی آپشن یہاں پر بھی ہے. اگر آپ نے کوئی یہاں پر آٹومیٹک کلرفل ٹیبل کریٹ کرنا ہو تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، مگر میں مشورہ دوں گا کہ آپ ٹیبل ہمیشہ اپنی مرضی کا بنا لیا کریں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے کہ پکچر. اگر آپ اس ورک شیٹ پہ کوئی پکچر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں ڈیسک ٹاپ پہ آ جاتا ہوں، اس پکچر کو میں یہاں پر انسرٹ کر دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر یہاں پر آ گیا ہے. یہاں ان کنٹرول سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. انسرٹ پکچر کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کے سب آپشن یہاں پر آ جاتے ہیں. اگر آپ نے اس کی کلر کریکشن کرنی ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں. اس میں کافی اچھے آپ کو پریسیٹس مل جائیں گے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر بھی کافی طرح کے پیارے پیارے ڈیزائن وغیرہ پڑے ہوئے. آپ 1 بائی 1 ان کو چیک کرتے رہیے گا. اس کے بعد یہاں پر فریمز ہیں. بہت اچھے فریمز ہیں. آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. میں ان چیزوں پر آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. بہرحال آپ اس مینیو کے جتنے بھی فریمز ہیں اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ لگانا چاہیں تو ان کو آپ لگا سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلے آپشنز کی طرف. ہمارے پاس یہاں پر پکچر کے بارڈر اگر آپ اس کے کلر مینولی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور پکچر کو اگر ایفیکٹ دینا چاہیں، شیڈوز وغیرہ، تو یہاں سے آپ
ان مینیوز کے تھرو کر سکتے ہیں. اس کا ایفیکٹ آپ کو سامنے یہاں پر انٹریکٹیولی نظر بھی آئے گا. یہ ریفلیکشنز ہیں, یہ اس کا گلو وغیرہ ہے, تو یہاں سے آپ ان سب کو کر سکتے ہیں. آپ ان کو دیکھ لیجئے گا اور یہاں سے اس کی الائنمنٹ وغیرہ, ہائٹ وڈتھ اگر آپ نے چینج کرنی ہو, میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو ماؤس کے تھرو ہی کر لیا کریں تو آپ کو آسانی ہوگی. یا اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جس میں آپ کے پاس سیل کا فکس سائز ہے تو پھر آپ ان آپشنز کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس سے کم زیادہ نہ ہو اور ایک فکس سائز میں وہ رہے, تو وہ آپ یہاں سے ہائٹ وڈتھ دے سکتے ہیں. میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس پکچر کو یہاں سے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے, وہ ہے کلپ آرٹس. کلپ آرٹس اگر آپ کی کمپیوٹر میں پہلے سے کلپ آرٹس موجود ہیں تو یہاں پر اپیئر ہوں گے کارٹونز وغیرہ, وہ آپ یہاں سے ایمبیڈ کر سکتے ہو اپنے ڈاکومنٹ میں. اس کے بعد ہمارے پاس شیپ ہے, یہ بہت کام کی چیز ہے دوستو. یہ اکثر آپ اپنے ٹیبلز وغیرہ میں اس طرح کی لائنیں اور وہ دیکھتے ہوں گے. ہمارے پاس کافی زیادہ تعداد میں یہ یہاں پر اویلیبل ہے. آپ ان کو ون بائی ون یوز کر لیں. آپ اس کی ڈائریکشن اگر چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کو کسی اور لوکیشن پر لے کے جانا چاہیں تو بھی اس کو کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس کی جو فارمیٹنگ کلرز وغیرہ ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں, اور اس میں اگر کوئی ٹیکسٹ وغیرہ ہے تو بھی وہ آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے آپشنز کو آپ دیکھ لیجئے گا. میں مختصراً صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں اس طرح ان چیزوں کو انسرٹ کیا جاتا ہے ڈاکومنٹ میں. اس کے بعد اسمارٹ آرٹ ہے. اسمارٹ آرٹ جس طرح ہم فلو چارٹس وغیرہ بناتے ہیں, اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر فلو چارٹ بھی بنا سکتے ہیں, پھر آپ ان کو رینیم بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ دیں, آپ اپنے حساب سے ان باکسز کو نام دے دیجئے گا. اکثر جب ہم ہائرارکیز وغیرہ بناتے ہیں, فلو چارٹس بناتے ہیں, تو ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے باقی کنٹرول آپ کو یہاں سے نظر آ جائیں گے. آپ اس کو ہنی کوم میں کرنا چاہتے ہو یا اور اسٹائلوں میں کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ اس کی چینجز کر سکتے ہیں. بہت اچھے اور پیارے پیارے ڈیزائنز یہاں پر پڑے ہوئے. آپ ان کو اپنی مرضی کے مطابق جو بھی سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیجئے گا. ساتھ میں کنٹرول آیا ہوا ہوتا ہے جہاں پر آپ جو کچھ لکھنا ہے اس میں تو وہ آپ اس سائڈ کے مینیو سے لکھ سکتے ہیں. میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے اسکرین شاٹ. اسکرین شاٹ جس طرح اگر آپ کسی ایریا کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کے ذریعے لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس بہت کام کا آپشن ہے, وہ ہے گرافس. گرافس سمجھانے کے لیے میں یہاں پر چھوٹا سا ایک ٹیبل کریٹ کر لیتا ہوں جس میں ہم اپنا ایئرلی سیل یا منتھلی سیل ہم دیکھیں گے گراف کی صورت میں. دوستو گراف کے لیے آپ کو ڈیٹا کی ضرورت تو پڑے گی کہ آپ کس ڈیٹا کو گرافیکل شیپ میں لے کر آنا چاہتے ہیں. تو یہ میں نے چھوٹا سا ایک ٹیبل کریٹ کر لیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس ڈیٹا کو, اپنی سیلز کو میں گراف کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر آپ اپنے انسرٹ مینیو میں آ جائیں, ان سیلز کو سلیکٹ کر دیں. یہاں پر آپ کلک کر دیں گراف کے اوپر. گراف کے کافی ساری قسمیں ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہے. میں یہ کلسٹرڈ کالم گراف پر کلک کر دیتا ہوں, بار چارٹ جس کو کہتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس ایکسس پر اور وائی ایکسس پر اس نے خود ہی سیل اور منتھ کو پلیس کر دیا, اور گراف کی صورت میں ہمیں یہ دکھا دیا کہ جنوری میں اتنی سیل تھی, فروری میں اتنی تھی, مارچ میں اتنی تھی. اس کے آپشنز کو آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں, اور جیسے ہی آپ اس کو چینج کریں گے تو وہاں پر انٹریکٹیولی آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کا فرق پڑ گیا. آپ اس کے بارڈر وغیرہ اگر یہ چیزیں سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈبل کلک کر دیں, یہ سب آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور یہاں سے آپ مزید قسم کی اس کی جو ویریشنز ہیں وہ گراف کی وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کو کلر وغیرہ کس طرح دینے ہیں تو یہ آپ ون بائی ون دیکھ لیجئے گا. یہاں سے آپ اس کے ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو فار ایگزامپل پائی چارٹ بنانا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. تو اس میں کافی ساری آپ کو قسمیں مل جائے گی, جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں سے سلیکٹ کر کے اپنے استعمال میں لے آئیے گا. تو امید ہے کہ آپ کو اس میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں, اس ٹیبل کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. انسرٹ مینیو میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے سلائسر کا. یہ جب پیوٹ ٹیبل ہم بنائیں گے اس میں
اس کا استعمال آپ کو سکھا دوں گا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے ہائپر لنک. ہائپر لنک جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ویب سائٹ کا لنک یا کسی ای میل کا لنک دینا ہو تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیکسٹ باکس ہے. ٹیکسٹ باکس اگر آپ نے یہاں پر سمپل ٹیکسٹ لکھنا ہو, کوئی پیراگراف وغیرہ لکھنا ہو تو آپ ٹیکسٹ باکس کے تھرو یہاں پر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ورڈ آرٹ ہے. ورڈ آرٹ بہت کام کی چیز ہے. یہاں پر آپ پیارے پیارے ڈیزائن میں چیزیں لکھ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں اسی اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ انفو کو تھوڑا سا پالش کر کے اچھی فارم میں لے کر آنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے آپ یہ کہ آپ ورڈ آرٹ میں آ جائیں اور یہاں پر آپ کے پاس بہت ہی اچھے اچھے ڈیزائن اور یہ جو ہیں فونٹس وغیرہ اویلیبل ہیں, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کو پسند ہو آپ پلیس کر کے اس کو یوز کر لیں اور اپنے ڈاکومنٹ کا حصہ بنائیں اس کو. آپ اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں کہیں پر بھی پلیس کر سکتے ہیں. میں چونکہ یہاں پر آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے, اور سٹائلنگ وغیرہ وہ آپ کرتے رہیے گا. علاوہ اگر آپ نے ایکسل سے باہر کی کوئی آبجیکٹ یہاں پر پلیس کرنی ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں, مگر اس کی آپ کو اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں پر آپ ایکویشن یعنی میتھمیٹکس کے فارمولے بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں, چونکہ عام طور پہ سیلوں میں آپ نہیں لکھ سکتے کی بورڈ سے, تو یہاں سے آپ ان فارمولوں وغیرہ کو لکھ سکتے ہیں اور پھر اس میں سے ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. یہاں پر نیکسٹ جو بہت کام کا آپشن ہے وہ ہے سائمبلز. سائمبل ہمارے پاس کی بورڈ میں تو کچھ قسم کے کریکٹرز اویلیبل ہیں. جو کریکٹرز اویلیبل نہیں ہے وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں, یہاں سے لے سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ کاپی رائٹ کا میں یہاں پر سی لے کر آتا ہوں, یہاں پر انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس اپیئر ہو گیا. یہاں سے پھر آپ اس کے سائز کو کم بڑا کر سکتے ہیں. تو اس طرح وہ الفابیٹس یا سائمبلز جو آپ کے پاس کی بورڈ میں اویلیبل نہیں ہے وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ مزید اور بھی اس کی کریکٹر سیٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں. ہمارے پاس اس مینیو کے تقریباً تمام آپشنز ختم ہو گئے. اس کے بعد پیج لے آؤٹ ہے. پیج لے آؤٹ ویسے تو اس کو ہم پرنٹنگ والے سیکشن میں زیادہ پڑھ لیں گے, لیکن اس میں جو ضروری چیزیں ڈاکومنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سائز کے پیپر پر اس کا پرنٹ دیں گے, تو اس کی سلیکشن آپ نے یہاں سے کرنی ہے. جیسے فار ایگزامپل میں A4 سائز سلیکٹ کرتا ہوں. جس طرح دفتروں میں عام طور پہ ہم کاغذ استعمال کرتے ہیں وہ A4 سائز ہوتا ہے, تو یا لیٹر سائز ہوتا ہے, تو میں A4 کو یوز کر لیتا ہوں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے اس کے مارجن جو پیج بریک ہے وہ آگے. اب مجھے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ میرا پیج کہاں پر باہر کو نکل رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا پیج بڑا ہے اور وہ پورٹریٹ میں نہیں آ سکتا تو یہاں سے آپ اس کی اورینٹیشن چینج کر سکتے ہیں, یعنی پورٹریٹ میں ہونا چاہیے یا لینڈ اسکیپ میں. میں اس کو لینڈ اسکیپ میں کر دیتا ہوں, تو یہ اب لینڈ اسکیپ میں ہو گیا. اور اگر آپ پورٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پورٹریٹ میں کر دیں. اس کے علاوہ آپ پرنٹ ایریا بھی اس میں سیٹ کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم پرنٹ سیکشن میں پڑھیں گے. اس کے بعد فارمولاز ہے. فارمولاز انشاءاللہ ہم فارمولا سیکشن میں پڑھیں گے. پھر ڈیٹا ہے, اس میں تھوڑی سی ایڈوانس چیزیں ہیں, تو وہ میرے اسٹوڈنٹ جو کہ ایکسل کو ایڈوانس لیول تک پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں, تو میں ایڈوانس لیول بھی آپ لوگوں کو سکھا دوں گا, بشرط اس کے کہ آپ ویڈیو کو اچھے ویوز دیں, اس کو اچھے امپریشنز دیں, تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو. تو میں اس کی ایڈوانس کلاسز ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس کے بعد ریویوز ہیں. اگر آپ نے ورڈ اسپیلنگ وغیرہ چیک کرنے ہو تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ ویو سے متعلق ہے کہ آپ ڈاکومنٹ کو کس طرح ویو کرنا چاہتے ہیں, یہ نارمل ویو ہے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. ان آپشنز میں یہ پیج لے آؤٹ ویو ہے, اگر آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں, یا پیج بریک ویو میں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, میں اس کو نارمل پر ہی رکھ دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ جو سیلز کے ارد گرد گریڈ لائنیں ہیں میں نے ان کو ختم کرنا ہے, تو آپ یہاں سے ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اس پر کلک کریں گے تو یہ دوبارہ آ جائیں گے. آپ نے اس کے ہیڈنگ کو آف کرنا ہے, آن کرنا ہے, یا فارمولا بار کو آف کرنا ہے, آن کرنا ہے, تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس کے زوم لیول کو سیٹ کر سکتے ہیں. میں فی الحال اس کو کینسل کر دیتا ہوں. اگر 100% پہ دیکھنا ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو سپلٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں. اب ایک ہی ڈاکومنٹ میں رہ کے آپ دو حصوں پر الگ الگ سے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو انڈو کرنا ہے تو سمپل یہاں پر سپلٹ پر کلک کر دیں, تو یہاں سے سپلٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ میں رہ کے اس کے دو حصوں پر الگ الگ سے کام کر سکتے ہیں.
اس کے بعد ہمارے پاس سے نیکسٹ جو آپشن ہے وہ ہے ہائڈ کا اور ان ہائڈ کا. فار ایگزامپل میں اس 8 اور 9 کو جو روز ہیں ان کو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر کلک کر کے آپ اس کو ہائڈ پر کلک کر دیں تو یہ دونوں جو ہیں آپ ابھی اسکرین سے غائب ہو گئے, آپ 6, 7 اور پھر 10. اگر آپ نے اس کو دوبارہ لے کر آنا ہے تو یہاں پر کلک کر کے آپ اس کو ان ہائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ روز کو بھی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں یہ فون نمبر والے کالم کو ہائڈ کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر آ کر میں رائٹ کلک کر دوں گا اور یہاں سے ہائڈ کر دوں گا تو یہ ابھی یہاں سے ہٹ چکا ہے. اگر دوبارہ لے کر آنا چاہوں تو یہاں پر آپ کلک کر کے اس کو ان ہائڈ کر دیں تو یہ دوبارہ آ جائے گا. دوستو اس کے علاوہ یہ میکروز وغیرہ یہ ایڈوانس چیزیں ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا, اگر آپ کو ایڈوانس ایکسل کی کلاسز لینی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر دیں, میں دیکھوں گا اگر اسٹوڈنٹ اس میں انٹرسٹڈ ہے تو میں اس کے ایڈوانس کلاسز بھی آپ لوگوں کے لیے تیار کر دوں گا. دوستو یہاں پر ہمارے پاس مزید کوئی ایسا آپشن نہیں بچا کہ جس کو میں نے ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کیا ہو. ملتے ہیں اگلی کلاس میں اور سیکھتے ہیں کہ فارمولے ہم کس طرح پلیس کریں گے, مختلف شیٹوں میں رہتے ہوئے اپنے کام کو ہم سمرائز کس طرح کریں گے ان فارمولوں کے تھرو. تو مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.